بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جو ہم نے اب لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ ہے فلاسافیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن۔ ہم نے سب سے پہلے ایجوکیشن دیکھا کہ کیا ہے۔ ایجوکیشن ایک لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے کہ ٹو لیڈ آؤٹ، ٹو ڈرا آؤٹ، ٹو نرش، ٹو برنگ اپ۔ تو پھر ہم نے ایجوکیشن کی اقسام پڑھی ہیں، ٹائپس آف ایجوکیشن 3 تھیں، فارمل، انفارمل، نان فارمل۔ پھر ایجوکیشن پروسیس کے ایلیمنٹ پڑھے ہیں، ایمز، پھر ایمز کو حاصل کرنے کے لیے کریکلم کو پڑھانے کے لیے پیڈاگوجی کو چیک کرنے کے لیے کہ بچوں نے کیا حاصل کیا، پھر آ جاتا ہے ایویلیویشن۔ آج ہم نے پڑھنا ہے فلاسافیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن۔ اب فلسفہ کیا تھا؟ فلاسفی از اے لیٹن ورڈ فلو اینڈ صوفیا۔ فلو کا مطلب ہوتا ہے لو اور صوفیا کا مطلب ہوتا ہے وزڈم، یعنی کہ عقل سے محبت، حکمت سے محبت۔ فلاسفی آف وزڈم، لو فار وزڈم۔ اور یہ کس مقاصد کے لیے ہوتا ہے؟ مقاصد تعلیم کا تعین، یعنی کہ سلیکشن آف ایجوکیشن آبجیکٹیو میں ہماری مدد کرتا ہے، اور پھر ان کو حاصل کرنے کے لیے مضامین اور ٹیچنگ میتھڈز کے انتخاب میں فلسفہ ہماری مدد کرتا ہے۔ تو یہ ہم نے سارا پڑھ لیا تھا، تو اب ہم پڑھیں گے اس کا اسکوپ، فلسفہ تعلیم کا دائرۂ کار۔ آج ہم نے یہ پڑھنا ہے، فلسفہ تعلیم کا دائرہ کار ہم نے پڑھنا ہے آج، یہ والا فلسفہ تعلیم کا دائرہ کار۔ اسکوپ آف ایجوکیشنل فلاسفی۔ ایک روز تھے ایجوکیشنسٹ، انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے ایجوکیشن اینڈ فلاسفی آر ٹو سائڈز آف اے کوئن، یعنی کہ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، کوئی بھی تعلیم فلسفہ کے بغیر ممکن نہیں۔ فلسفہ اگر اپنے عام الفاظ میں بیان کریں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا فلاسفی تھا وہ، اتنا بڑا فلسفہ دان تھا، جیسے امام غزالی، ابن خلدون، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ دیکھیں کیسے بچوں کو تعلیم دیتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیار سے، محبت سے، شفقت سے۔ تو فلسفہ ایک صرف یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے لوگ گزر چکے ہیں، جو دانشور تھے، جن کے پاس علم تھا، تو وہ اپنی فلسفہ دیتے تھے کہ بچوں کو ایسے ٹریٹ کرنا چاہیے، ایسے تعلیم دینی چاہیے، یہ ہمارے آبجیکٹیو ہونے چاہیے۔ تو اس کو کہتے ہیں فلسفہ تعلیم، یعنی کہ ہماری تعلیم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے، تو یہی ہوتا ہے فلسفہ۔ اتنا مشکل نہیں ہے، ہم نے صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں، مقاصد تعلیم ہم کیا ہیں اور کس طرح دینے ہیں، ہمارا معاشرہ کیسا ہے، قوم کیسی ہے، ان کے نظریات کیا ہیں، ان نظریات اور قوم اور معاشرے کی توقعات کے مطابق، ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہم نے مقاصد تعلیم دینے ہیں۔ کون سی چیزیں اچھی ہیں قوم کے لیے، کون سی بری ہیں، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، تو پھر ان کے مطابق ہم نے اپنے آبجیکٹیو ترتیب دینے ہوتے ہیں، تاکہ ہم وہ جو آبجیکٹیو ہیں یا جو اقدار ہیں وہ اگلے جو نسل ہے اس تک منتقل کر سکیں۔ اب اس کو جو یہ پیراگراف لکھا ہوا ہے اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ تو لیٹس بگن۔ یہ دیکھیں، تعلیم کا عمل خلا میں نہیں انجام پاتا بلکہ کسی نہ کسی معاشرے میں ہوتا ہے، یعنی کہ تعلیم جو ہوتی ہے وہ معاشرے میں ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ کہیں خلا میں ہو۔ بس یہ ضروری ہے کہ نظام تعلیم ترتیب دیتے وقت چند امور کا تعین کر لیا جائے، مثلا خدا، کائنات، انسان اور زندگی کے بارے میں اس معاشرے یا قوم کے نظریات کیا ہیں، کس قسم کے معاشرے کا کیا مقصود ہے، یعنی کہ ان باتوں کا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے بارے میں ہمارے نظریات کیا ہیں، انسانوں کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، اور اینڈ پہ ہے کہ معاشرے کا قیام کا مقصد کیا ہے، یہ ہے۔ تو پھر کس طرح کے انسان مطلوب ہے، ہم کس طرح کے انسان بنانا چاہتے ہیں اپنے آنے والی نسل کو، کس طرح کا علم قوم کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور وہ اس کے حصول کے لیے کون سے ذرائع بہتر خیال کرتے ہیں، قوم کی اقدار کیا ہیں، یعنی کہ ویلیوز کیا ہیں، یعنی کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی بری، اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہے وغیرہ۔ فلسفہ تعلیم انہی سوالوں کے جواب فراہم کرتا ہے اور تعلیم اگلی نسلوں تک منتقل کر دینے کا عمل ہے۔ فلسفہ صرف تعلیم اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کا عمل ہے۔ آگے ہے اپوائنٹمنٹ آف گولز۔ یہ جو فلسفہ ہوتا ہے نا، وہ مقاصد تعلیم تعین کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ اپوائنٹمنٹ آف گولز، دا پرپز آف فلاسفی از دا سلیکشن آف آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن۔ یہ بار بار کویسچن آتا ہے پیپروں میں۔ تعلیم حسن کمال ایکسیلنس کے حصول اور منتقلی کا عمل ہے۔ تعلیم ایکسیلنس، یعنی کہ کسی چیز میں ایکسیلنس حاصل کرنا اور اس کو آگے منتقل کرنے کا نام ہے۔ پہلے آپ علم حاصل کریں، پھر دوسرے بچوں کو دیں، آنے والی نسل کو منتقل کریں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایکسیلنس کیا ہے، تو جواب یہی ہوگا کہ وہ سب کچھ جو پسندیدہ ہو وہ ایکسیلنس ہوتا ہے، خوبی و کمال کی حیثیت رکھتا ہے۔ یوں تعلیم کی روح کی تلاش میں ہم فلسفہ کے میدان میں جا پہنچتے ہیں،
کیونکہ کا تعین اس کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور پھر نظام تعلیم کی بنیاد جن مقاصد پر ہوتی ہے اس کا تعین بھی اخلاقیات ہی کے حوالے سے ہوتا ہے، جو فلسفے کا میدان ہے۔ آگے ہے نصاب۔ فلسفے اور تعلیم کے تعلق کا دوسرا اہم مظہر نصاب تعلیم ہے۔ فلسفے کا تعلق نصاب کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کون سا نصاب اپنانا ہے، بچوں کو کون سی اقدار، کون سی ویلیوز، کون سے جو ہے نا ویلیوز ہم دینا چاہتے ہیں۔ تو نصاب اور کریکلم کا بھی آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ نصاب اور فلسفی کا۔ فلسفے اور تعلیم کے تعلق کا دوسرا مظہر نصاب تعلیم ہے۔ ایک تو اس لیے کہ نصاب مقاصد پر مبنی ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہم نے مقاصد تعلیم متعین کر لیے پھر اس کا نصاب بنایا جاتا ہے، لہذا نصاب سازی کے عمل میں بھی فلسفہ اہم حیثیت رکھتا ہے۔ نصاب سازی یعنی کہ کریکلم ڈیولپمنٹ میں بھی فلسفی کی بہت اہمیت ہے۔ فلسفی از ویری امپورٹنٹ ان کریکلم ڈیولپمنٹ۔ دوسرے زاویے سے لوازمہ نصاب پر متعلقہ فلسفے کی واضح چھاپ نظر آئے گی۔ دوسرے زاویے سے لوازمہ نصاب پر متعلقہ فلسفے کی واضح چھاپ نظر آئے گی۔ اگر کوئی فلسفہ صرف حواس خمسہ ہی کو علم کا معتبر ذریعہ قرار دیتا ہے تو منطقی طور پر اس فلسفے کے تحت بننے والے نصاب میں حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل شدہ علم اور اس سے متعلق مضامین کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگی۔ مثلا اگر کوئی فلسفی ہے کسی معاشرے کی کہ ہم تو صرف حواس خمسہ، جو 5 حواس خمسہ ہوتے ہیں انسان میں، ان کے ذریعے حاصل کردہ علم کو ہی اہمیت دیں گے، تو پھر ان کے جو نصاب ہوگا اس میں بھی حواس خمسہ کے ذریعے حاصل شدہ علم اور متعلقہ مضامین کو اہمیت حاصل ہوگی۔ اس کے برعکس اگر وحی الہی کو علم کا معتبر سرچشمہ مان لیا جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو لوازمہ نصاب میں قرآن و سنت اور اس کے معاون علوم کو مرکزی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ یعنی کہ جو کریکلم ڈیزائن کیا جائے گا نا، اگر ہم وحی الہی کو معتبر مان لیں تو پھر قرآن و سنت اور معاون علوم کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگی۔ اور آگے ہے ٹیچنگ میتھڈز اور فلسفی کا بھی آپس میں بہت تعلق ہے۔ ٹیچنگ میتھڈ اور فلسفی کا آپس میں ریلیشن کیا ہے؟ نظام تعلیم میں نصاب کے بعد حکمت تدریس بہت اہم ہے۔ جب ہم نے نصاب بنا لیا، پہلے ہم نے ایمز بنائے، ایمز کے بعد انہوں ایمز کو حاصل کرنے کے لیے نصاب بنایا، نصاب کو پڑھانے کے لیے پھر ٹیچنگ میتھڈ یا پیڈاگوجی اپنائی۔ پیڈاگوجی اس کو کہتے ہیں، پیڈاگوجی کہتے ہیں ٹیچنگ میتھڈز کو۔ پھر نظام تعلیم میں نصاب کے بعد حکمت تدریس، اسے اردو میں کہتے ہیں حکمت تدریس، بہت اہم ہے۔ حکمت تدریس سے مراد وہ تمام عملی تدابیر اور وسائل ہیں جن کو استعمال کر کے لوازمہ نصاب یعنی کہ جو کریکلم ہمیں ملا ہے طلبہ تک پہنچانا ہے۔ تو ہم حکمت تدریس کے ذریعے بہت سی ٹیکنیکس، میتھڈز اپناتے ہیں تاکہ یہ نصاب بچوں تک پہنچایا جا سکے۔ تعلیم کے اس پہلو میں بھی فلسفے کی حکمرانی واضح ہے۔ کہتا ہے کہ ٹیچنگ میتھڈز میں بھی فلسفے کی بہت ہی اہمیت ہے، حکمرانی ہوتی ہے۔ اول تو اس لیے کہ حکمت تدریس لوازمہ نصاب کے تابع ہوتی ہے، دوم اس لیے کہ تدریسی حکمت عملی میں اس امر کا انحصار سراسر فلسفیانہ نقطہ نظر ہوگا کہ معلم کو ذہن سازی کا انداز اختیار کرنا چاہیے یا علمی آزادی کا۔ علمی آزادی کے معنی یہ ہے کہ اختلافی امور میں موافق و مخالف دونوں پہلو طالب علم پر واضح کر دیے جائیں اور ان میں سے کسی بھی پہلو کو رد یا قبول کرنے کا معاملہ اسی طالب علم پر چھوڑ دیا جائے۔ یعنی کہ علمی آزادی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پروز اینڈ کونز، ایڈجیکٹیو اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز، اور اس کے جو ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز طالب علم کے اسٹوڈنٹس کے سامنے پیش کر دیں۔ اب اسٹوڈنٹ کی مرضی ہے کہ وہ کون سے پہلو جو ہے وہ رد کرتا ہے اور کون سے قبول کرتا ہے۔ اس کے برعکس ذہن سازی یعنی کہ مائنڈ کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ذہن سازی کے انداز تدریس میں معاملہ ایک خاص پہلو طالب علم کے ذہن نشین کرایا جاتا ہے، صرف ایک خاص پہلو ذہن نشین کروا دیا جاتا ہے طالب علم کو۔ یوں فلسفیانہ انداز فکر کے نتیجے میں تدریسی عمل میں واضح فرق واقع ہو جاتا ہے۔ مثلا ترقی پسند فلسفہ، جو ترقی پسند فلسفہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پروگریسوزم فلسفہ علمی آزادی کو تدریسی حکمت عملی کا محور بنانے کا تقاضا کرے گا، جبکہ روایت پسند ٹریڈیشنل فلسفی جو ہوتی ہے وہ ذہن سازی کا تقاضا کرے گی۔ جو ترقی پسند ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو نا ایسے فری پلے کرنے دیں، اپنی مرضی سے وہ سیکھیں، لیکن جو ٹریڈیشنل فلسفیز ہیں جیسے آئیڈیلزم ہو گئی، پرینیلزم، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بچوں کی کریکٹر سازی خود کرنی پڑتی ہے، ذہن سازی کریں، مائنڈ ڈیولپمنٹ ان کا خود کریں، بچوں کو نہیں پتہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔
ہے فلسفہ اور تعلیم کا باہمی تعلق، انٹر ریلیشن شپ آف فلاسفی اینڈ ایجوکیشن۔ فلاسفی اور تعلیم کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ فلسفہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ کس قوم کا نظریہ حیات کیا ہے اور اس نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کون سے تعلیمی مقاصد ہونے چاہئیں۔ جو فلسفہ ہوتا ہے وہ نظریہ حیات کے بارے میں دیکھتا ہے کہ اس قوم کا کیا ہے، پھر مقاصد تعلیم ایجوکیشن آبجیکٹیوز کو تعین کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ایک مفکر یعنی کہ ایک فلاسفر کے مطابق فلاسفی جو ہوتی ہے، فلاسفی فارمولیٹ کرتی ہے واٹ اٹ کنسیوز ٹو بی دا اینڈ آف لائف۔ فلاسفی فارمولیٹس واٹ اٹ کنسیوز ٹو بی دا اینڈ آف لائف، یعنی کہ زندگی کا فلاسفی بتاتی ہے کہ زندگی کا اینڈ کیا ہونا چاہیے۔ فلسفہ زندگی کے مقاصد کا تعین کرتا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ لائن ہے۔ فلسفہ زندگی کے مقاصد کا تعین کرتا ہے، جبکہ تعلیم کسی قوم کے تجربات، مہارتوں اور رویوں کو اگلی نسل تک پہنچانے کا نام ہے۔ تعلیم کہتے ہیں کہ جو بھی تجربات ہیں، مہارتیں ہیں، رویے ہیں، وہ اگلی نسل تک پہنچا دیے جائیں۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ فلسفہ کسی قوم کے نظریہ حیات کو حاصل کرنے کے لیے تعلیمی مقاصد کا تعین کرتا ہے۔ یہ تعلیمی مقاصد کا تعین کرتا ہے فلسفہ، جبکہ تعلیم ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اقدامات کرتی ہے۔ جبکہ تعلیم ان مقاصد جو یہ مقاصد بن گئے، ان کو حاصل کس سے کرنا ہے؟ تعلیم سے۔ رونالڈ ٹیلر کی رائے میں، یہ رونالڈ ٹیلر تھے، انہوں نے کہا ہے فلاسفی از تھیوریٹیکل، فلاسفی کیا ہوتی ہے؟ تھیوری ہوتی ہے، اینڈ ایجوکیشن از پریکٹیکل، ایجوکیشن پریکٹیکل ہوتی ہے۔ فلاسفی ایک تھیوری ہے، ایجوکیشن از پریکٹس۔ فلسفہ نظریاتی ہے، جبکہ تعلیم کا تعلق عمل سے ہے۔ فلسفہ اور تعلیم کے باہمی تعلق کے بارے میں پروفیسر شبیر احمد کہتے ہیں، ہر فلسفہ کا ایک عملی پہلو بھی ہوتا ہے جسے تعلیم کہتے ہیں۔ فلسفہ کا ایک عملی پہلو ہوتا ہے، اسے تعلیم کہتے ہیں۔ جیمز راس، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن آتا ہے اس میں سے، یہ جیمز راس نے فلسفہ اور تعلیم کے تعلق کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: فلاسفی اینڈ ایجوکیشن آر لائک ٹو سائڈز آف اے کوئن۔ ایسے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہوتی ہے اور پوچھتے ہیں یہ کس کی ہے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ روس کی ہے۔ دا فارمر از دا کنٹمپلیٹو سائڈ وائل دا لیٹر از دا ایکٹیو سائڈ۔ جو فارمر یعنی کہ فلاسفی جو ہوتی ہے نا، وہ کنٹمپلیٹو ہوتی ہے، غور و فکر کرنے والی ہوتی ہے سائڈ، اور جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ ایکٹیو سائڈ ہوتی ہے، جو عمل کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ فلاسفی اینڈ ایجوکیشن آر لائک ٹو سائڈز آف اے کوئن، دا فارمر از دا کنٹمپلیٹو سائڈ وائل دا لیٹر از دا ایکٹیو سائڈ۔ یہ جیمز روس کے الفاظ ہیں، اسٹیٹمنٹ ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ فلسفہ اور تعلیم ایک سکے کے دو رخ ہیں، پہلے کا تعلق غور و فکر سے اور دوسرے کا تعلق عمل سے ہے۔ کسی قوم کے نظریہ حیات کا اس کے نصاب تعلیم پر گہرا اثر ہوتا ہے، کیونکہ نصاب کی مدد سے ہی وہ مقاصد تعلیم حاصل کیے جاتے ہیں جو قوم کے نظریہ حیات کو سامنے رکھ کے ترتیب دیے جاتے ہیں۔ نظریہ حیات وہ فلسفہ ہوتا ہے جس کی روشنی میں ہر قوم اپنے قومی مقاصد کا تعین کرتی ہے، یعنی کہ نظریہ حیات کے مطابق فلسفہ جو ہوتا ہے نا، وہ مقاصد تعلیم کا تعین کرتا ہے۔ ان مقاصد تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے ایک نظام تعلیم ایجوکیشن سسٹم ترتیب دیا جاتا ہے۔ ان آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے ہر نظام تعلیم کا اپنا ایک مخصوص ہر ایجوکیشن سسٹم ہے دا اسپیسیفک کریکلم۔ نصاب سے مراد وہ مضامین اور سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ نصاب از اے پاتھ، ایک ایسا راستہ ہوتا ہے جس پر ہم چل کر اپنی منزل پر پہنچتے ہیں۔ نصاب سے مراد وہ سارے مضامین و سرگرمیاں ہیں جن کے ذریعے قوم اپنے تجربات اور ثقافتی ورثہ کو نئی نسل تک منتقل کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر قوم ایسا نصاب مرتب کرتی ہے جو اس کے نظریہ حیات سے ہم آہنگ ہوتا ہے، یعنی کہ جو اس کا نظریہ ہوتا ہے اسی طرح کا نصاب بناتی ہے، کوئی بھی قوم ہو، جیسی بھی ہو۔ یہ سلسلہ زمانہ قدیم سے جاری ہے۔ مثلا یونان کی قدیم ریاست اسپارٹا، یہ گریک ہے، اس کی ایک قدیم ریاست تھی۔ اسپارٹا کا نظریہ حیات ایک ایسی طاقتور قوم تشکیل دینا تھا جو اپنے دشمنوں کا بہادری سے مقابلہ کر سکے۔ اسپارٹا ایک یونان میں ایک ریاست تھی۔ اسپارٹا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ یونان میں تھی، اور اس کا یہ تھا کہ طاقتور قوم تشکیل دینا چاہتے تھے کہ وہ جنگجو بہت تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے جو بچے ہیں نا، وہ اپنے دشمنوں کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے پھر کیا کیا، چنانچہ اسپارٹا کی ریاست نے اپنے قومی مقاصد حاصل کرنے کے لیے، ان کا قومی مقصد تھا، نیشنل آبجیکٹیو تھا، حاصل کرنے کے لیے جو نصاب یعنی کہ جو کریکلم بنایا، اس کا اولین مقصد صحت مند اور طاقتور افراد پیدا کرنا تھا، ہیلتھی اینڈ پاورفل پیپل پیدا کرنا تھا۔ سب سے پہلے ایک میڈیکل بورڈ
میڈیکل بورڈ ہر نئے پیدا ہونے والے بچے کا معائنہ کرتا تھا۔ اگر بچے میں کوئی جسمانی نقص ہوتا یا وہ انتہائی کمزور ہوتا تو اس کو ٹیجیٹس نامی پہاڑ سے نیچے پھینک کر ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہوتا ہے، ٹیجیٹس۔ بچ جانے والے صحت مند بچوں کو لڑکپن میں پبلک بیرکس میں رکھا جاتا تھا، یعنی کہ بیرکس آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں، ایسے جیسے جیل سی بنی ہوتی ہے۔ جب وہ 18 سال کی عمر کو پہنچتے تھے تو ان کو فوجی تربیت دی جاتی تھی۔ پھر ان کو فوجی تربیت دی جاتی تھی۔ اسپارٹا کی بات ہو رہی ہے، یہ اسپارٹا گریک کا ایک ریاست ہے وہاں کی۔ بعد ازاں بلوغت کے دور میں وہ فوجی مورچوں میں رکھے جاتے تھے، پھر ان کو فوجی مورچوں میں رکھا جہاں ان کو فوجی مشقیں کروائی جاتی تھیں۔ 3 سال کی عمر میں افراد کو فوجی کیمپ سے شہروں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ 30 سال کے جب ہو جاتے پھر ان کو شہروں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ پھر اب اس کے بعد ہے اسپارٹا کے مقابلے میں ایتھنز کا نظریہ حیات مختلف تھا۔ اہل ایتھنز، اب ہم جو یہ دوسرا اسپارٹا کے بعد ایتھنز کا نظریہ ہے تو وہ ہم ابھی اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے، آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔